الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الایمان بالقدر. الایمان بالقدر، قدر اور قدر دونوں لغتیں ہیں. بفتح الدال وبسکونها. قدر اور تقدیر کا معنی لغوی اندازہ کرنا. اور اس کی قریب قریب ایک لفظ ہے قضا. قضا کا معنی لغوی فیصلہ کرنا. لیکن اصطلاحاً اور شرعاً قضا اور قدر نام ہے اللہ پاک کے حکم اجمالی ازلی کا. ارے حکم اجمالی ازلی کا. حضرات فرماتے ہیں کہ قضا اور قدر الفاظ مترادفہ ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے. قضا نام ہے ذہنی نقشے کا، اور قدر کاغذی نقشے کا. ایک انجینئر جب کسی پلاٹ کو دیکھتا ہے تو ایک نقشہ انجینئر کے ذہن میں ہوتا ہے اور پھر اس کو کاغذ پہ اتار لیتا ہے. تو قضا ذہنی نقشہ، قدر کاغذی نقشہ. دوسرا قید یا تیسرا لفظ ہے خلق. خلق خلق عمل. اس ذہنی یا کاغذی نقشے پر عمل درآمد. عمل خلق عمل. خلق یقیناً قضا اور قدر کے مطابق ہوگا، یعنی عمل ذہنی یا کاغذی نقشے کے مطابق ہوگا. غیر نہیں ہو سکتا. خلق کا تخلف یعنی غیر ہونا جائز نہیں ہے، ورنہ لازم آئے گا نسبت جہل یا عجز الی اللہ کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا یا اللہ کو پتہ تھا لیکن اس ذہنی یا کاغذی نقشے کے مطابق مکان نہیں بنا سکتے. ایمان بالقدر کا معنی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا.
لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، وہ ازل میں مولانا اہل سنت والجماعہ کے یہاں قدر مظہر ہے، مظہر، اور قدر مجبر نہیں ہے۔ ایک طائفہ ہے، جماعت ہے جبریہ کا، وہ کہتے ہیں انسان کے کسب اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بے جان پتھر کی طرح ہے۔ انسان کے بد عمل اور نیک عمل کا کوئی دخل نہیں، اللہ کی مرضی ہے، بس کسی کو جہنم میں ڈالے جنت میں ڈال دے۔ لیکن اہل سنت والجماعہ کی یہاں تقدیر مجبر نہیں ہے، تقدیر میں جبر نہیں ہے، تقدیر مظہر ہے۔ اور اس کا معنی ہے احاطہ علم باری تعالیٰ کا۔ ارے احاطہ علم باری تعالیٰ کا، اللہ کا علم اتنا محیط ہے کہ انسان نہیں تھا اور ازل میں اللہ کو پتا تھا کہ آج سے اربوں سال بعد پیدا ہونے والا زید عالم ہوگا یا جاہل، بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ یہ نام ہے احاطہ علم باری تعالیٰ کا۔ باقی اس کے خیر اور شر کی نسبت اس کے کسب کی طرف ہے۔ اللہ کو اس کی کسب کا، اس کی بذر کا، اس کی صلاحیت کا، اس کے تخم کا پتہ تھا کہ یہ حرامی تخم ہے یا حلالی تخم ہے۔ ایک فرقہ پیدا ہوا صحابہ کرام کے آخری دور میں، قدریہ، یعنی منکرین قدر، قدریہ یعنی منکرین قدر۔ اور اس کا بانی تھا معبد الجہنی، وکان من اصحاب حسن بصری، حسن بصری کی اصحاب اور تلامذہ میں تھا، ان کے حلقہ درس میں بیٹھتا رہتا تھا۔ لیکن اس نے تقدیر سے انکار کر لیا اور کہا کہ الامر انوف، مسلم میں انشاءاللہ پڑھیں گے، الامر انوف، یعنی یہ جو معاملات ہیں مستانف، یہ حادثات ہیں، ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، ہونے سے پہلا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس فتنے کا پتہ چلا تو آپ نے اس جماعت سے اور ان لوگوں سے اور ان کے عقیدے سے برات کا اعلان فرمایا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خیرات کریں، صدقہ دے،
لیکن اگر ان کے ایمان بالقدر نہ ہو تو اللہ پاک اس کو قبول نہیں کرے گا. لیکن چونکہ تقدیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے اور کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، اور شرعاً حکم بھی ہے کہ تقدیر کو نہیں چھیڑے، چھوڑ دو. ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے تقدیر کے بارے میں پوچھا، یہ تقدیر کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا طریق مظلم لا تسلکہ، یہ ایک تاریکی راستہ ہے، طریق مظلم، اس پہ نہیں چلے. سائل نے پھر پوچھا کہ شیخ ایمان بالقدر کے کیا معنی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا بحر عمیق لا تلجہ، گہرا سمندر ہے، اس میں نہ کودے. اس سائل نے پھر سوال کیا ایمان بالقدر کا کیا معنی، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سر اللہ قد خفی علیک فلا تفتشہ، تقدیر اللہ کا راز ہے، سر اللہ، سر اللہ، یہ اللہ کا سر ہے، راز ہے، راز ہے، تقدیر راز ہے. اور اس راز کے بارے میں تو نہیں جانتا، خواہ اس راز سے پردہ نہیں ہوتا ہے. فلا تفتش، تفتیش میں نہ پڑے، طلب میں نہ پڑے. تو چونکہ ایمان بالقدر کا مسئلہ بڑا اہم، تو اس لیے یہاں مؤلف نے باب قائم فرمایا باب الایمان بالقدر، اور یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، کتاب الایمان، اور بعد میں کیا کہا؟ الایمان بالقدر. جب کتاب الایمان کہا تو اس میں یہ سارے داخل ہو گئے، ایمان بالقدر بھی آیا. لیکن صاحب مصابیح اور صاحب مشکات نے اس عموم کے بعد ان کو بالخصوص ذکر فرمایا. اس کو کہتے ہیں تخصیص. آواز نہیں آئی؟ تخصیص بعد التعمیم، اہتماما بشان الخاص. ارے اہتماما بشان الخاص. تقدیر کے بارے میں آپ یہ بھی سمجھے کہ تقدیر کے دو قسم ہیں، مبرم اور معلق. مبرم اٹل ختم، اور معلق کہ اگر آپ نے حج کر لیا تو آپ کے اوپر 30 سال ہوگی، حج نہیں کیا تو 20 سال ہوگی. معلق اگر آپ نے سابعہ اور دورہ جامعہ سلوم میں پڑھا تو عمر 80 سال ہوگی، کہیں اور پڑھا تو 30 سال ہوگی. لیکن یاد رکھے معلق لوح محفوظ میں معلق ہے، اللہ کے علم میں وہ بھی مبرم ہے.
فلاں بندہ اگر اس کو مالی جانی کوئی مسئلہ حادثہ پیش آیا تو یہ سر کے حادثے سے بچ جائے گا. اگر یہ بہت ہوشیار ہوا اور وہ اس مالی یا جانی جزوی حادثے سے بچا تو اس کی عمر کم ہوگی اور یہ آنے والا حادثہ اس کے سر پہ پڑے گا. تقدیر معلق کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک دوست تھے حواری جو ساتھ رہتے تھے خادم خاص. کسی نے اس سے کہا کہ حضرت موسیٰ سے آپ کی دوستی ہے تو فائدہ لے کچھ سیکھے. تو کسی کے کہنے پہ یا اس کے ذہن میں خود یہ بات پیدا ہو گئی کہ حضرت سے یہ سیکھیں کہ آنے والے واقعات اور حادثات کے بارے میں مجھے آج پتہ چل جائے کل کیا ہوگا، تو اس کا علم مجھے آج شام کو آج رات سے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے یہ اصرار کیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ھذا من فضول العلم، جو ہونا ہے تو ہونا ہے، آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس کے لیے کوئی سد باب رکاوٹ تو آپ پیدا نہیں کر سکتے. کوئی اور چیز پوچھے، کوئی اور مسئلہ، اس سے کہ نہیں کہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ اس سے مجھے شہرت مل جائے گی اور لوگ آئیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ میرا دوست ہے، خادم خاص ہے، معتقد خاص ہے، عقیدت مند ہے، اور اس کا یہ اصرار ہے، یہ علم اس کو دے دے. یہ علم موسوم ہے علم الخط. علم الخط کہ وہ کوئی نقشہ بناتا اور اس نقشے کے ذریعے سے پھر وہ معلوم کرتا کل یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. مسلم میں حدیث ہے وَكَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ يَخُطُّ خُطُوطًا. حضور سے کسی نے اس علم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا علم ہے، علم الخط. تو آپ نے فرمایا وَكَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ يَخُطُّ. انبیاء کرام میں ایک نبی ایسا گزرا ہے جس کے پاس یہ علم تھا، نقشے سے پتہ چلا لیتا تھا کہ جی کل یہ ہوگا. لیکن اس نبی کی جانے سے اس علم کی اصول اور قواعد وہ ختم ہو گئے. وَكَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ ابھی نہیں ہے، وَكَانَ کسی زمانے میں تھا لیکن نبی گیا تو وہ سلسلہ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات نجومی جی خط یہ ہاتھ دکھائیں تو وہ ہتھیلی کی لکیریں دیکھتے ہیں، یہ لکیر یہاں ابھی پہنچنے میں فاصلہ ہے، ابھی آپ کی کامیابی میں دیر ہے، پسند کی شادی ہوگی، کاروبار ہوگا، فلانا ہوگا. کسی زمانے میں صدر میں یہ پوتے والے اور یہ نجومی بابا یہ لوگ کافی ہوتے تھے. اب ہے کہ نہیں؟ ہاں اب کیا کریں؟
اب بڑھاپے نے ہمیں کہیں جانے نہیں دیا، ورنہ کسی زمانے میں ہم بھی صدر کا چکر لگاتے تھے. صدر میں یہ ملتا ہے، صدر کی وہ فرزن علی کی قلفی اور پشاوری اسکریم اور یہ اور وہ. اور وہ اسٹوڈنٹ بریانی بنوری ٹاؤن بخاری کے آخری گھنٹے میں، یار چلو آج صدر جائیں گے، پھر 2 بجے نمازیں پھر آ جائیں گی. ابھی کہاں ہے سلسلے؟ لیت الشباب یعود. اب میں کہتا ہوں کاش میں اولا میں ہوتا، اولا میں یار. اور نحمیر کے وہ بداں اس امبر سے قسمت مزہ آتا تھا، اچھا دور تھا. اب ہمارے مزے آنکھیں بند کر کے اس بچپن کی باتیں سوچتے ہیں، ارے یہ کھیلتے تھے، یہ پڑھتے تھے، فلاں استاد یہ کہتا تھا، امتحان یہ ہوتا تھا. جی یہ اب تصور میں مزے لیتے ہیں. اب حالات یہ ہو گئی، اگر ہمیں کوئی دعوت کا کہیں، راستے میں مولانا عنایت اللہ کہہ رہے تھے کہ ساتھی کا فون آیا تو مجھے بڑا غصہ ہے. میں نے کہا یہ دعوت کا کہتا ہوگا، وہ اکثر دعوتوں کا کہتا رہتا ہے. اچھا ہوا کہ میں نے پوری بات اس کی سنی، ورنہ دل میں آ رہا کہ میں باہر کاٹ لوں کہ چھوڑو یار یہ مذاق بنایا ہوا ہے، ہر دوسرے مہینے میں دعوت ہے، آ جاؤ، اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا کیا. لیکن وہ معلوم ہوا کہ اس نے کہا صاحب میں سال میں چل رہا ہوں. میں نے کہا استاذوں کا پوچھ لوں، یعنی اب یہ ہو گئی. اللہ اکبر. چلو بہرحال کیا بات ہو رہی تھی؟ حد سے کہاں اب یہ بات آئی. وَكَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ يَخُطُّ. لیکن اب وہ سلسلہ نہیں، اور یہ نجومی وغیرہ جو کہتے ہیں بے بنیاد باتیں ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے وہ طریقہ سکھایا کہ کلمات یا وہ کوئی نقشہ اس طریقے سے بنائے اور ان کو پتہ لگے کہ جی کل کیا ہوگا. بندہ بڑا خوش ہوا، شام کے انتظار میں تھا. شام ہوا، نقشہ بنایا تو اس کے گھر میں اور مال میں ایک قیمتی اونٹ اس کو نظر آیا بیمار. اس کو بیمار نظر آیا تو مطلب کل یہ بیمار ہوگا. اس نے فوراً اس کے گلے میں رسی ڈالی اور منڈی لے گیا اور بس جان چھڑا لیا. بڑی کم قیمت. منڈی والے بڑے خوش ہو گئے کہ یار یہ تو بہت زبردست معیاری جانور اونٹ اتنی قیمت پہ ملا. صبح معلوم ہوا کہ وہ فلاں کے یہاں اونٹ مر گیا. یہ بڑا خوش ہوا، مونچھ کو اس نے تاؤ دے دیا. او ہو یار، علماء کے پاس، انبیاء کرام کے پاس رہنے اور ان کی خدمت کا تو یہ فائدے ہیں نا، ورنہ بھی یہ نقصان ہو جاتا مجھے. دوسرے دن آپ نے نقشہ بنایا اور اس نقشے میں دیکھا گائے وہ پریشان نظر آئی. فوراً جلدی جلدی اس کو منڈی لے گئے، اس کو بھی نکالا. معلوم ہوا کہ جی وہ بھی اس کی یہاں مر گئی. پھر نقشہ بنایا تو بکری، پھر نقشہ بنایا تو مرغی. یہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، بھائی یہ تو لاکھوں اربوں کا نقصان ہو رہا تھا، اللہ پاک نے بچا لیا، مزہ آ رہا ہے.
جب گھر میں سارے جاندار ختم ہو گئے تو اس کی باری آئی. نقشے میں خود کو مرجا مریل نظر دیکھا. اس کو تو پتا تھا کہ اس حالت اور کیفیت میں جب میں دیکھتا ہوں تو کل اس کی باری ہوتی ہے، کل تو میری باری ہے. تو چیتا چلاتا ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اوے یہ آپ نے کیا سکھایا؟ اور اس علم کے بعد تو اللہ میری پیچھے پڑ گئے. اونٹ اور گائے اور بکری اور مرغی اور اب میری باری. یہ آپ نے کیا سکھایا مجھے؟ یہ تو اللہ کے نظروں میں آ گیا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے کہ یا اللہ انک علی کل شیء قدیر، آپ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. لیکن عادت کریمہ یہ نہیں ہے کسی کی پیچھے پڑ جائیں. پیچھے پڑنا اللہ کی عادت نہیں ہے. پیچھے پڑنا سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ موسیٰ میرے یہاں ایک تقدیر ہے معلق تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سرخ خطرے کے نشان بندے کے سر پہ، پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خطرات، مالی بدنی تکلیف، بیماری، ٹائیفائڈ وغیرہ وغیرہ جو مولانا عنایت اللہ صاحب کو ہو گیا. میں نے کہا بچو بچ گئے. تو مالی حادثہ یا جانی معمولی حادثہ یہ بڑے حادثے کا بدل ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ اگر یہ مالی حادثے پہ نارا پریشان ہوا، اونٹ پر، گائے پر، بکری پر، مرغی پر، یہ تقدیر معلق، یہ ہوا تو بچ جائے گا، یہ ہوا تعلیق ہے نا، یہ ہوا تو بچ جائے گا، یہ ہوا تو بچ جائے گا، یہ ہوا تو بچ جائے گا، بخار ہوا تو بچ جائے گا، گولی لگ گئی تو بچ جائے گا، وقت زخمی ہو گیا، معمولی زخمی ہوا. لیکن یہ بچتا رہا. ارے یہ بچتا رہا نا حادثے سے. اونٹ اس نے بیچا، کوئی حادثہ تو نہیں. ارے اونٹ کی موت، مر گئے اونٹ، اس کے لیے حادثہ نہیں. گائے کی موت حادثہ نہیں، بکری کی موت حادثہ نہیں، مرغی کی موت حادثہ نہیں. مرغی کی بھی کسی زمانے میں بڑی قیمت ہوتی تھی، یہ بات نہیں ہے. لیکن اب کوئی رہا ہی نہیں. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ زحمت کو رحمت بنائیں، زحمت کو رحمت بنائیں، رحمت سمجھیں. مالی نقصان ہو، جانی ہو، بخار ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو آپ یہ ایمان بنائیں اور یہ عقیدہ بنائیں کہ یہ کسی بہت بڑے مالی یا جانی حادثے کا بدل تھا. لیکن یہ معلق لوح محفوظ میں معلق ہے، علم اللہ میں نہیں. اللہ کے علم میں سب مبرم ہے. تو مولانا چونکہ تقدیر کا مسئلہ بہت اہم اور نازک، تو اس لیے کتاب الایمان کے بعد الایمان بالقدر خصوصاً ذکر کیا گیا اہتماماً بشانہ. الفضل الاول عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كتب الله مقادير الخلائق
قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء. کتب اللہ، کتابت سے مراد کتابت ازلی ہے. مقادیر جمع المقدار، اور مقدار بمعنی تقدیر. خلائق جمع الخلق، اللہ پاک نے کائنات، خلائق کائنات کے مقادیر اور تقدیرات لکھے ہیں قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. زمین اور آسمان کے خلق اور پیدائش سے 50,000 سال پہلے، یعنی 500 صدی پہلے. 500 صدی پہلے. 1000 سال ایک صدی ہے نا. جی 100 سال ایک صدی ہے. 100 سال ایک صدی. تو 5,000 سال قبل. اب چونکہ یہ جو اعداد ہیں یہ تو فلک کے پیدائش کے بعد ہے. زمین اور آسمان اور سورج اور قمر سے تاریخوں کا آغاز ہوا ہے نا. دن رات، اس سے قبل تو دن رات نہیں تھے، طلوع اور غروب نہیں تھا، تو ایام بھی نہیں تھے، دن بھی نہیں تھے. نہ دن، نہ ہفتے، نہ مہینے، نہ سال، اور نہ 50 سال اور نہ 50,000 سال. تو اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 50,000 سنہ سے مراد طول المدہ ہے، عرصہ دراز. عرصہ دراز. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ محمول بر حقیقت ہے، 50,000 سال سے مراد 50,000 سال ہی ہے. لیکن زمین اور آسمان اور افلاک فلک کے پیدائش سے قبل زمانہ عرش کے حرکات کا نام تھا. عرش کی زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، لیکن عرش ہوتا نا. قال وکان عرشہ علی الماء. اللہ کا عرش پانی پر، پانی ہوا پر، اور ہوا اللہ کی قدرت پر کڑی تھی. تو دنیا کے وجود سے قبل زمانہ، دن، ہفتہ، سال، یہ عرش کی حرکت کا نام ہے. جس طرح ابھی نام ہے کرے کی حرکت کا نا، تو اس زمانے میں عرش کی حرکت کو زمانہ کہتے تھے. تو بعض حضرات نے فرمایا ب50,000 سنہ، 50,000 سال. اس سے مراد حقیقتاً 50,000 سال نہیں ہے، اس لیے کہ زمانہ تو بعد میں آیا وجود میں، اور یہ تو زمانے کا حساب ہے. دن اور رات، ہفتہ، مہینہ، سال، زمانہ ہی. مراد یہاں طول المدہ ہے، عرصہ دراز، بہت پہلے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد معنی حقیقی ہی ہے، اور اس وقت زمانہ عرش کی حرکت کا نام تھا. رواہ مسلم کما وعد. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز یا حتی العجز والکیس. اگر عاجزو اور کیسو مرفوع ہو جائے تو اس کا عطف کلو پر ہوگا.
اور اگر مجرور ہو جائیں تو اس کا عطف شیئن پر ہوگا. کل شیئن حتی العاجز والکیس. عاجز ضعف اور اس کا مقابل قوت. کیس عقل، دانائی، عقل مندی، ہوشیاری، اور اس کا مقابل بیوقوفی، نادانی. دانائی اور نادانی. تو آپ نے فرمایا ہر شے بقدرن، اے مقدرن. بقدرن کا کیا معنی؟ اے مقدرن. حتی العاجز والکیس. ضعف کمزوری، بیچارگی، بے بسی، اور اس کا مقابل قوت، طاقت. اور دانائی، علم دانائی، عقل دانائی اور نادانی، یہ سب اللہ کے یہاں مقدر ہے. ارے یہ سب اللہ کے یہاں مقدر ہے. اچھا، رواہ مسلم کما وعد. وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.